اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی آپ دسترخوان پہ کھانے کے لیے طعام کے لیے تشریف فرما ہوتے تو کسی نہ کسی مہمان کو شریک طعام کر لیتے، یعنی کھانے میں شریک فرما لیتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھانے پہ تشریف فرما ہوئے، دسترخوان پہ بیٹھے، لیکن ساتھ کوئی کھانے والا نہیں تھا، کوئی مہمان دستیاب نہیں تھا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے حجرے سے باہر نکلے اور بازار سے چوراہے سے ایک بوڑھے کو، یعنی 70 سالہ بوڑھے کو ساتھ لے آئے کہ میرے ساتھ کھانے میں شامل ہو جاؤ، شریک ہو جاؤ۔ جب وہ 70 سالہ مجوسی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان پہ بیٹھا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس مجوسی سے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو، یعنی اللہ کے نام سے جو ہے وہ کھانا شروع کرو۔ تو جب مجوسی کو مشروط کھانے کی پیشکش کی گئی کہ اللہ کے نام سے کھانا شروع کرو تو مجوسی جو ہے وہ اس بات پر بگڑ گیا۔ اس نے کہا کہ میں تیرے کھانے کی خاطر اپنے آبا و اجداد کا جو دین چلا آ رہا ہے، جو میرا عقیدہ چلا آ رہا ہے یا مذہب چلا آ رہا ہے، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی اس بات پہ جو ہے وہ ناراض ہو گئے، آپ جلال میں آئے، اور وہ مجوسی جو ہے وہ اٹھ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حجرے سے باہر چلا گیا۔ ادھر مجوسی جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حجرے سے باہر گیا ہے، ادھر میرے رب نے اپنے خلیل کو فرمایا کہ اے میرے خلیل، اگر تو اس مجوسی کو، اس بوڑھے کو کھانا کھلا دیتا شرط کے بغیر، یعنی مشروط کھانا نہ دیتا، بغیر کسی شرط کے کھانا کھلا دیتا تو تیرا کیا نقصان ہو جاتا؟ میں اس کو 70 سال سے کھلا بھی رہا ہوں، پلا بھی رہا ہوں، اور اس کی توبہ کا منتظر بھی ہوں، حالانکہ وہ مجھے نہیں مانتا، وہ مشرک ہے، تو میں 70 سال سے اسے کھلا بھی رہا ہوں، پلا بھی رہا ہوں، اور اس کے ایمان لانے کا، اس کے لیے ہدایت کا بھی منتظر ہوں کہ وہ تائب ہو کر میری بارگاہ میں آ جائے تو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں 70 سال سے اس کا انتظار کر رہا ہوں، تو اے ابراہیم، تجھے ایک وقت کا کھانا دینا پڑا تو تو نے وہ بھی جو ہے وہ مشروط کر دیا، شرط عائد کر دی کہ پہلے جو ہے وہ اللہ کا نام لے، پھر میں کھانا کھلاؤں گا۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ پریشان ہوئے۔ اگلے دن جو ہے وہ علل صبح اس کو ڈھونڈنے کے لیے اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام بازار میں گئے، اپنے حجرے سے باہر نکلے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے جگہ جگہ پہ اس کو ڈھونڈتے رہے، آخر دوپہر کے وقت وہ مجوسی مل گیا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اب اس کو راضی کر رہے ہیں، جیسے دوست کو راضی کرتا ہے کہ تو میرے دسترخوان پر آ، میرے حجرے میں آ، تاکہ میرے ساتھ کھانا کھا۔ جب مجوسی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ رویہ، یہ سلوک دیکھا تو وہ مجبور ہو گیا سوال کرنے پہ کہ کل تک تو مجھے آپ دھتکار رہے تھے، کل جب میں دسترخوان پہ بیٹھا تو آپ نے مجھے دھتکار دیا، اور آج مجھے آپ منا رہے ہیں، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تو جب مجوسی نے یہ سوال کیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے رب نے تیرے بارے میں فرمایا ہے، اس لیے میں آیا ہوں۔ تو جو ہی یہ بات سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی کہ مجھے رب کا حکم ہے، اس لیے میں تیرے پاس جو ہے وہ آیا ہوں، تو وہ لرز گیا۔ اللہ رب العزت نے اس کے سینے کو بھی ہدایت کے لیے کھول دیا۔ تو وہ سیدنا مجوسی یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ تیرا رب اے ابراہیم اتنا کریم ہے کہ میں دوڑتا ہوں اور میرے انتظار میں ہے، میں دوڑتا ہوں اس کے آگے اور وہ میرے انتظار میں ہے، اور مجھے وہ کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، چلا بھی رہا ہے، سلا بھی رہا ہے۔ تو اگر تیرا رب اتنا کریم ہے تو اپنا ہاتھ آگے بڑھا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنا ہاتھ مبارک آگے کیا تو وہ بول اٹھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔
یعنی وہ دائرہ ایمان میں داخل ہو گیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے ایک کھانے کے اوپر اس کی ہدایت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کھانے کے اندر اتنی نورانیت تھی، اتنی حلاوت تھی، اتنا اس کے اندر ایمانی نور تھا کہ اللہ رب العزت کو یہ پسند آ گیا کہ ایک بندہ میرے خلیل کے در پہ آ کر کھانا تو کھا کے جائے، بدن کی ضرورت تو پوری کر کے جائے، لیکن اس کی روح کی ضرورت پوری نہ ہو، یا اس کی دنیا کی ضرورت تو پوری ہو جائے لیکن اس کی آخرت کی ضرورت پوری نہ ہو، تو مجھے جو ہے وہ رحیم اور کریم کون کہے گا، اور میرے ابراہیم کو خلیل پھر کون کہے گا؟ یعنی میرے خلیل کے در پہ کوئی آیا تو وہ دنیا لے کر اگر چلا گیا، آخرت نہ ملی، تو اس کو خلیل کون کہے گا؟ تو میرے خلیل کے جو در پہ آ گیا اس کو میں دنیا بھی دوں گا اور اس کو میں آخرت بھی دوں گا۔ لیکن اس ساری بات کا جو سبب اللہ والو بنا وہ کیا ہے؟ مہمان نوازی۔ وہ کیا بنا ہے؟ کھانا۔ وہ کیا بنا ہے؟ صدقہ۔ آج اللہ والو میں جب بیانات کرتا ہوں، لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں کہ اگر آپ نے عملیات کی دنیا میں آنا ہے، روحانیت کی دنیا میں آنا ہے، تصوف کی دنیا میں آنا ہے، اللہ اللہ کرنا سیکھنی ہے یا اللہ اللہ کرنی ہے، تو پہلے ایک بار نہیں 100 بار یہ سوچ لو کہ یہ اللہ اللہ یا روحانیت یا عملیات، یہ خیرات کے بغیر گاڑی نہیں چلنی، یہ خیرات کے بغیر گاڑی نہیں چلنی۔ اس گاڑی کے 2 پہیے ہیں، آپ یوں بس سمجھ لیں آسان زبان میں کہ ایک آپ نے اللہ اللہ کرنی ہے اور ایک آپ نے صدقہ خیرات کرنی ہے، یا یوں آپ سمجھ لیں زیادہ آسان زبان میں کہ آپ نے 2 طرح کے اعمال صدقہ کرنے ہیں تو یہ گاڑی چلے گی، ایک مال کا صدقہ اور ایک اعمال کا صدقہ۔ یوں یہ زیادہ مضمون جو ہے وہ آسان ہو گیا کہ جب تک آپ مال کا صدقہ نہیں کریں گے تو ایک پر رہے گا، آپ اعمال تو کریں گے، پھر ایک ہے اعمال کرنا، ایک ہے اعمال کا صدقہ کرنا۔ میں لفظ بار بار صدقہ استعمال کر رہا ہوں، مال یا اعمال نہیں لفظ استعمال کر رہا، یعنی مال ہے تو اس کا بھی صدقہ کرنا ہے، اعمال کی اللہ نے توفیق دے دی ہے، درود پاک پڑھنے کی توفیق دے دی ہے، کوئی تسبیحات کرنے کی توفیق دے دی ہے، نوافل پڑھنے کی توفیق دے دی ہے، اللہ اللہ کرنے کی توفیق دے دی ہے، تو یہ تمام اعمال ہیں۔ تو ان اعمال کا بھی لنگر چلانا ہے اور مال کا بھی لنگر چلانا ہے، یعنی بدن کے لیے بھی لوگوں کو کھلانا اور پلانا ہے، اور لوگوں کی روح کو بھی کھلانا اور پلانا ہے، اور بدن کے لیے کھانا ہے اور روح کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ تو یوں جب تک 2 طرح کے صدقات نہیں کریں گے آپ نہ عملیات کی دنیا میں آگے چل سکتے ہیں، نہ آپ کی روحانیت جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے، نہ آپ کی روحانی پرواز ہو سکتی ہے، نہ آپ کا کامل عروج اور نزول ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کل کسی آپ کامل مقام کے اوپر پہنچ سکتے ہیں، یعنی آپ کوئی کامل انسان روحانیت کے اندر نہیں بن سکتے، نہ ہی آپ کا علم جو ہے وہ پختہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، جب تک آپ 2 طرح کے کام نہیں کریں گے یا 2 طرح کے صدقات نہیں کریں گے، ایک مال کا صدقہ اور ایک اعمال کا صدقہ۔ اگر اپنی مرضی کے ساتھ چلیں گے کہ کبھی میں نے یہ کر دیا، کبھی میں نے وہ کر دیا، کبھی کیا اور کبھی نہ کیا، تو یہ تو مرضی کیا ہو جائے گی؟ میری یا آپ کی یا کرنے والے کی۔ تو یہاں مرضی کس کی چلے گی؟ اللہ کی۔ حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا۔ اور طریقہ کس کا چلے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو ہم بارہا بیانات کے اندر امت کو یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ آپ کا قصور نہیں ہے، آپ کے اوپر محنت یہ کی گئی ہے کہ حکم جو ہے وہ بسا اوقات اللہ کا لے لیں گے، طریقہ میرے پیر کا ہوگا، طریقہ میرا ہوگا، طریقہ اس کا ہوگا، یا مرضی میری ہوگی یا مرضی اس کی ہوگی، تو مرضیاں نہیں چلیں گی۔ مرضیوں کا نام دین نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کا نام دین ہے، اللہ کے احکامات کا نام جو ہے وہ دین ہے۔ تو یہی شعور ہم امت میں بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کرو تو حکم اللہ کا، طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوگا، تو وہ عمل جو ہے وہ مقبول بھی ہوگا اور وہ عمل محفوظ بھی ہوگا۔ اس عمل سے آپ کو دنیا کے بھی نفع ہوں گے، اس عمل سے آپ کو آخرت کے بھی نفع ہوں گے۔ اگر آپ حکم تو اللہ کا لے لیں گے،
حکم تو اللہ کا لے لیں گے، لیکن آپ طریقہ جو ہے وہ کسی اور کا لے لیتے ہیں، آمنہ کے لال کا طریقہ نہیں ہے، تو وہ عمل کبھی اللہ قبول کر لے گا مستحب کے درجے میں، نفل کے درجے میں، اور کبھی وہ ہے وہ مقبول نہیں ہوگا، کبھی وہ محفوظ ہو جائے گا اور کبھی وہ محفوظ نہیں ہوگا۔ اور جو ہم نے امت کے اندر تحقیق کر کے جھانکا ہے، قریدہ ہے، پرکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے، جو ہمارا تجربہ ہے وہ بڑا ہی تلخ ہے، جو ہم نے 2023 میں امت کے سامنے رکھا کہ ہر عمل جو حضور سے ہٹ کے لیا گیا ہے وہ نہ قبول ہوا ہے اور نہ محفوظ ثابت ہوا ہے۔ امت کو نقصان ہی نقصان ہوا ہے، الا قلیل کسی کو نفع ہو گیا ہو، اور وہ بھی اللہ کی رحمت اور عمل کرنے والے کا اخلاص اور عمل کرنے والے کا تقوی۔ جس دور میں آپ رہ رہے ہیں، اللہ والو، اگر مجھے یہ مانے نہ ہو، شریعت رکاوٹ نہ ہو، شریعت دیوار نہ ہو، تو میں یہ لفظ یا یہ فکرہ بولنے پہ مجبور ہوں کہ آج کے دور میں کوئی بھی عمل آپ کرو گے تو 100% وہ جو عمل ہے وہ مقبول نہیں ہوگا اور 100% آپ کو نفع نہیں ہوگا۔ ہر وہ عمل جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ہٹ کر ہے، تو صرف میں شریعت کے ڈر سے یہ فکرہ نہیں بولتا، ورنہ آج کے دور میں ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ نہ وہ ہمارا اخلاص ہے، نہ وہ ہمارا تقوی ہے، یہ فسق و فجور کا دور ہے۔ پہلے والے لوگوں کو اعمال سے، یعنی مستحب اعمال سے کچھ نہ کچھ نفع ہوتا رہا ہے، اس لیے تو یہ ساری تاریخ ہماری چلی آ رہی ہے۔ تو ان کا کیا تھا؟ میں نے بولا کہ ایک ان کا اخلاص تھا، ایک ان کا تقوی تھا، وہ گناہوں سے بچتے تھے، اس لیے ان کو نفع ہو گیا۔ آج نہ ہمارے پاس تقوی ہے اور نہ ہمارے پاس اخلاص ہے۔ وہ گناہوں سے بچتے تھے، ہم نیکیوں سے بچتے ہیں کہ نیک کام نہ کو کرنا پڑ جائے، اس لیے ہمیں آج کے دور میں مستحب اعمال سے ہمیں نفع نہیں ہو رہا۔ تو میں اللہ والو بات کر رہا ہوں مستحب اعمال کی، اور جو تمہارے پیشوا تمہیں اعمال دے رہے ہیں وہ تو مستحب کے درجے میں نہیں آتے، وہ تو دھکے سے اولیاء اللہ کے پیچھے چھپتے ہیں۔ یہ مداری، یہ تیلی، یہ مراسی، جنہوں نے امت کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، ان اعمال کا مستحب ہونا یا نفل ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ تو اپنے اعمال کو ثابت نہیں کر سکتے، یہ تمام من گھڑت ہیں اور جھوٹے فضائل ہیں۔ کسی سے آپ کھڑے ہو کہ جب وہ بیان کر رہا ہو یا اس کا کوئی بیان آپ سوشل میڈیا پہ سنیں تو آپ اس سے پوچھ لیں اس کا حوالہ کیا ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اگر وہ کہے یہ بزرگوں کا ہے، آپ پوچھ لیں کس بزرگ کا ہے، تو وہ جھوٹ بول کے کوئی کہہ دے یہ فلاں بزرگ ہے، اس کے پاس کوئی حوالہ نہیں ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ گھر میں مشینیں لگی ہوئی ہیں، یہ فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، یہ ہوم انڈسٹری ہے، سمال ہوم انڈسٹری ہے۔ گھر میں وظیفے جو ہے وہ گھڑے جا رہے ہیں، ان کو خواب میں بھی وظیفے آتے ہیں، ان کو سفر کے دوران بھی وظیفے آتے ہیں، یہ کہیں تنہائی میں بیٹھے ہوں تب بھی وظیفے آتے ہیں، کسی شادی بیاہ میں کسی محفل مجلس میں بیٹھے ہوں تب بھی ان کے اوپر وظائف نازل ہوتے ہیں، اور دن میں 15 وظائف یہ امت کو دے کے انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا، گھروں کے گھر جو ہے وہ اجڑ گئے۔ تو اس لیے اللہ میں حوصلہ شکنی کرتا ہوں کہ وہ تمام اعمال جو مستحب بھی ہیں، جو بزرگوں سے چلے آ رہے ہیں، جن کا سلسلہ ثابت ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ آج کے دور میں ان سے بھی نفع نہیں ہو رہا، میں ان کا تو رونا ہی نہیں رو رہا، یہ تو ہے ہی فراڈی، یہ تو میں کہہ رہا ہوں یہ تو ہے ہی من گھڑت ہے۔ جو ان اعمال کی، ان وظائف کی تعداد بتائی جا رہی ہے وہ تعداد ٹھیک نہیں ہے، جو ان کی زکوٰۃ بتائی جا رہی ہے وہ زکوٰۃ ٹھیک نہیں ہے، پھر ان کے ساتھ کوئی شرائط نہیں ہے، وہ تو کبھی کوئی بات کرتے ہیں کبھی کوئی بات کرتے ہیں، ایک بات ان کی دوسری بات کے ساتھ ملتی نہیں۔ جو فی زمانہ وظائف آپ کو بتائے جا رہے ہیں اللہ والوں، یہ تو سارا فراڈ ہے، کل فراڈ، مکمل طور پہ یہ فراڈ ہے۔ تو میں تو مستحب اعمال کی بات کر رہا ہوں کہ اس دور میں مستحب اعمال بھی جو ہے ان سے نفع نہیں ہونا، الا قلیل کسی کو ہو جائے گا، آج بھی، گزرا ہوا کل بھی اور آنے والے کل میں بھی۔ جن اعمال سے نفع ہوگا وہ وہی اعمال ہیں جن میں حکم اللہ کا ہے اور طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ بس صدقہ آپ کرتے ہیں، حکم اللہ کا ہے، طریقہ کوئی آپ کا اپنا ہے تو آپ کو وہ نفع نہیں ہونا۔
یہ بات میں صرف سمجھانا چاہتا تھا. وہ تمام حضرات جو اعمال جو میرے بتائے ہوئے ہیں وہ کر رہے ہیں، یا یہاں خانقاہ میں آتے ہیں تو وہ بات سنتے ہیں تو وہ اعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب ہم وظیفہ کرتے ہیں، پہلے ہم فلاں عمل کر رہے تھے، خضری عمل کر رہے تھے، یا فلاں عمل ہم کر رہے تھے، ہمیں بڑا نفع ہو رہا تھا. ذرا توجہ رکھیے گا، اب اصل موضوع آ گیا کہ ہمیں بڑا نفع ہو رہا تھا، اب حضرت صاحب میں دوبارہ نفع نہیں ہو رہا. تو اللہ بولو یہی میں چیختا ہوں، یہی میں سمجھاتا ہوں کہ اس بات کو سمجھو اور اپنے آنے والی نسلوں کو، اپنے ماحول کو یہ بات سمجھاؤ کہ کبھی بھی انسان ایک حال کے اندر نہیں رہتا. ایک حال کے اندر رہنا یہ اللہ کی صفت ہے. دیکھیں میں آپ بول رہا ہوں تو کیا میں سدا بولتا رہوں گا؟ صرف میں بیان کروں گا، اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی، میں خاموش ہو جاؤں گا. اگر میں ہنس رہا ہوں تو کسی بات پہ ہنسوں گا یا کہکا لگاؤں گا یا مسکراؤں گا، اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی. اگر ایک بندہ بولتا جائے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ایک بندہ ہنستا جائے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ تو ایسے ہی ہر جو ہماری حالت ہے وہ وقتی ہوتی ہے. بین ہی روحانیت کی دنیا میں، عملیات کی دنیا میں، آج آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو آج آپ کی کوئی اور کیفیت ہوگی، کل آپ پڑھیں گے تو آپ کی کیفیت جو ہے وہ کوئی اور ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج آپ کو نفع ہو رہا ہے تو کل بھی نفع ہو، پرسوں بھی نفع ہو، اور آپ یوں جو ہے وہ پرواز کرتے جائیں. یہ نہیں ہوتا. کبھی آپ کا نزول ہوگا، کبھی آپ کا عروج ہوگا، اور کبھی آپ حالت قبض میں آئیں گے، یعنی جہاں ہیں وہیں پہ رک جائیں گے، اور کبھی آپ حالت بست میں آئیں گے کہ آپ کی پانچوں کی سر کڑائی میں ہوگا اور آپ کوئی الٹی بھی ماریں گے اللہ سیدھی کر دے گا. اللہ حالات کو پھیرا دیتا ہے، اللہ حالات کو بدلتا ہے. جس طرح ہماری مائیں بہنیں گھر میں روٹی پکا رہی ہوتی ہیں تو کیا ہے، پہلے آٹا ہے، آٹے میں پانی ڈالتی ہیں، گوندتی ہیں، اب اس کی حالت بدلتی جا رہی ہے. تو بات کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ گندم سے. گندم بدلی آٹے میں، آٹا بدلا، پانی ڈالا اس کا پیڑے میں، پھر پیڑے کے بعد اس کی چپاتی بنائی، لگائی، پھر اب کیا ہے کہ اس کی حالت کو بدل رہی ہیں خواتین جو روٹی پکا رہی ہیں. پھر کیا ہے کہ وہ روٹی پکتی ہے. اب روٹی پکتی ہے، پھر ہم روٹی کھاتے ہیں، اب پھر اس کی حیت جو ہے وہ بدل جاتی ہے. اب دیکھیں وہ کہاں سے بات شروع ہوئی اور اس کا انجام جو ہے وہ پخانے پہ جا کر ختم ہو جاتا ہے. اور جتنا حصہ اس میں سے ہمارا بدن جو ہے وہ جذب کر لیتا ہے وہ ہمارے حصے کا، جسم کا حصہ بن جاتا ہے. تو اب ایک حالت تو نہیں رہی، ہر آنے والے پل میں اس کی حالت جو ہے گندم کی بدلتی جا رہی ہے. بے نہیں اعمال کی ہے، بے نہیں روح کا معاملہ ہے، جسم کا معاملہ ہے، ہمارا مالی اللہ اکبر، بے نہیں ہمارا مالی معاملہ ہے کہ آج ہم امیر ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم سدا اس حال کے اندر جب ہو رہے. آج کوئی بیمار ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ بیمار رہے گا. آج کوئی تندرست ہے تو یہ نہیں کہ ہمیشہ وہ تندرست رہے گا. آج کوئی جوان ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ جوان رہے گا. حالت بدلے گی. بین ہی اعمال کے اندر بھی روحانی کیفیت بدلتی رہتی ہے. اب یہاں جو نقطہ اپنے دل میں اتارنا ہے وہ یہ، آپ اعمال کر رہے تھے، کوئی بھی اعمال ہے، کسی نے بھی بتائے ہوئے ہیں، کسی بھی رہبر نے آپ کو جو ہے وہ رہنمائی کی ہوئی ہے، آپ اعمال کر رہے ہیں. اب اعمال کر رہے تھے، آپ بالکل صحیح چل رہے تھے، چلتے چلتے آپ رک گئے. کیا ہو گیا؟ رک گئے. اگر تو اعمال کرتے کرتے آپ رک گئے اور آپ کا رکنا جو ہے وہ 3 دن تک رہا. ایک ہے کہ رکے، آج وہ کیفیت نہیں تھی، کل وہ دوبارہ وہ اچھی کیفیت بن گئی، تو یہ بیماری نہیں ہے. دیکھیں نا، آج میں دفتر میں آیا، کلینک میں آیا، کاروبار کی جگہ پہ آیا، میری طبیعت ویسے ہی جو ہے وہ اس کے اندر تھکان تھی تو میں فریش نہیں لگ رہا. تو کل میں نیند پوری کر آیا، یا مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی تو میری طبیعت کیا ہوگی؟ تر و تازہ ہوگی، فریش ہوگی. تو یہ تو معمول کی بات ہے. یہ کسی دن آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں تو آپ کی اتنی توجہ، آپ کا اتنا اخلاص، یا آپ کی طبیعت اتنی مائل نہیں ہوتی تو وہ ہو جاتا ہے. 3 دن تک آپ اپنے آپ کو بالکل نیچے یعنی ڈاؤن جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ حالت قبض کے اندر آ رہے ہیں. آپ کے لطائف کا نزول ہو رہا ہے، یعنی عالم ارواح سے آپ کے لطائف نیچے کی طرف، عالم خلق کی طرف جو ہے وہ آ رہے ہیں، آپ کا نزول ہو رہا ہے. تو اس لیے آپ جو ہے وہ قبض میں آ رہے ہیں. اب قبض کے ساتھ کیا ہے کہ آپ کی جو روحانی قبض ہے وہ 3 دن سے اوپر نہیں جانی چاہیے،
یعنی آج آپ نے اپنے آپ کو جو ڈاؤن محسوس کیا ہے اس حالت سے آپ کو اگلے 72 گھنٹوں کے اندر نکلنا ہے. اگر تو آپ نکل جاتے ہیں تو پھر درست ہے. اگر خدا نخواستہ آپ جو اعمال کر رہے ہیں ان کے اندر آپ اپنے آپ کو ڈاؤن محسوس کرتے ہیں, کمی محسوس کرتے ہیں, اور وہ کمی جو ہے وہ 7 دن تک چلتی ہے, 3 سے بڑھ کے 7 پہ چلی جاتی ہے, اور پھر بھی آپ اس میں سے نہیں نکل پاتے, تو سمجھ لیں کہ یا تو آپ گناہوں کی گرفت میں آگے ہیں, یا تو آپ گناہوں کی گرفت میں آگے ہیں, یا آپ کے اوپر جادو چل گیا اور آپ کا عمل جو ہے وہ باندھ دیا گیا ہے. چاہے وہ جادو, چاہے وہ عمل باندھا ہے کسی انسان نے, چاہے وہ جادو جنات نے کیا ہے اور وہ عمل باندھا ہے جنات نے, چاہے آپ کے لطائف کا نزول ہو رہا ہے, اس لیے آپ اپنے آپ کو کیا محسوس کر رہے, ڈاؤن, پستی میں. یعنی آپ کا نماز میں دل نہیں لگ رہا, ذکر اذکار میں دل نہیں لگ رہا, وہ نفع, وہ کیفیت, وہ بست حاصل نہیں ہے. چاہے تو وہ لطائف کے نزول کی وجہ سے ہو رہا ہے, چاہے آپ سے خدا نخواستہ کوئی گناہ, کوئی غلطی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے, چاہے کسی نے, آپ کے دشمن نے دوبارہ آپ کے اوپر وار کر دیا ہے, جادو کر دیا ہے, چاہے جنات نے آپ کا عمل جو ہے, شیاطین نے آپ کا عمل باندھ دیا ہے, کسی بھی طرح کا مسئلہ ہو, آپ کو اس کے اندر تشخیص کرنے کی, تحقیق کرنے کی ضرورت یا پریشان ہونے کی ضرورت, اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمام مسائل کا جو حل ہے وہ کیا ہے, اے اللہ میری توبہ. استغفار کی کثرت کریں گے, صلاۃ التوبہ کا اہتمام کریں گے, اور ساتھ صدقہ دیں گے. جب صدقہ دیں گے, یہ 3 اعمال آپ نے کرنے ہیں, وہ عمل دوبارہ چل پڑے گا. وہی عمل, یہ نہیں کرنا کہ وہ عمل چھوڑ کے تو دوبارہ کوئی اور عمل کر لو. یہی تو امت کا بیڑا غرق کیا گیا ہے. یہی تو ہمارے پیشواؤں کو بات سمجھ نہیں آئی کہ بےچارے لوگ دکھی جو ہے وہ یہاں سے اٹھے ادھر گئے, اس نے کہا یہ سارے بند کر دو, یہ شروع کرو. وہ یہاں سے اٹھے ادھر گئے, اس نے کہا یہ سارے بند کر دو, یہ شروع کرو. جب ان کو بار بار وظائف کرائے گئے تو امت کا مزاج بھی بن گیا کہ صبح یہ پڑھنا ہے, رات کو یہ پڑھنا ہے, یکم شبان کا یہ ہے, 2 شبان کا یہ ہے, 4 شبان کا یہ ہے. امت بھی کی بھی ایسی مت ماری گئی. انہوں نے بھی اپنے پیشواؤں سے سوال نہیں کیا کہ نماز ہم شروع سے پڑھ رہے ہیں, ایک ہی ساری زندگی پڑھتے ہیں, تو وظیفہ روز نما, وظیفہ روزنامہ, کلمہ ہم نے جب سے پڑھا ہے وہ وہی پڑھتے جانا ہے, تو تمہارا وظیفہ روز نیا, تمہارا وظیفہ روز نیا ہے. تو اتنی تو جو ہے وہ سبزیاں یا پھل ہیں, ان کی ورائٹیاں پیدا نہیں ہو رہی. جو ہم بچپن سے کھا رہے ہیں, بینگن کھا رہے ہیں, اپنا کدو کھا رہے ہیں, ٹنڈے کھا رہے ہیں, دال کھا رہے ہیں, گوشت کھا رہے ہیں, وہی چیزیں چلی آ رہی ہیں. تو تمہارے پاس اتنی ورائٹیاں کہاں سے آ گئی؟ یہ ریسرچ کہاں ہوتی ہے؟ یہ لیبارٹری کہاں بنائی ہوئی ہے؟ امت نے بھی پیشواؤں کو جھنجھوڑا نہیں ہے, ان کی چوری کو پکڑا نہیں ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہے ہی بدھو ہیں, یہ لالچ سے مرے ہوئے ہیں, ہرس میں مرے ہوئے ہیں, پریشانیوں نے انہوں کو گھیرا ہوا ہے, انہوں نے ہر روز نیا وظیفہ بنا کے دیا. اس کا نقصان اللہ والو کیا ہوا کہ آج من حیث القوم امت کا مزاج بن گیا ہوا ہے کہ روز نیا وظیفہ کریں, اس میں وہ شوق, ان کا ذوق جو ہے وہ بڑھتا ہے یا وہ محسوس کرتے ہیں. لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب شرائط پوری نہیں ہوتی تو وہی عمل جو ہے وہ رجت کا باعث بن جاتا ہے. اب ہو رجت, اب ہو جادو, جادو ہو انسانوں کی طرف سے, جادو ہو جنات کی طرف سے, کسی نے آپ کا عمل باندھ دیا, کسی نے آپ کی تاثیر باندھ دی عمل کی, ٹھیک ہے, یا عمل کے دوران آپ سے کوئی غلطی ہو گئی, کوئی خطا ہو گئی, کوئی شرط آپ نے پامال کر دی یعنی توڑ دی, کچھ بھی ہو گیا, تو میں نے کیا کہا, کوئی پریشان نہیں ہونا. اعمال 3 ہی ہیں, علاج وہی 3 ہی چلیں گے. توبہ, صلاۃ التوبہ کے نوافل پڑھیں گے, کثرت سے استغفار کریں گے, اور ساتھ آپ صدقہ دیں گے. اور صدقہ جس طرح میں نے شروع میں کہا, صدقہ ویسے نہیں دینا جیسے میرا دل چاہ رہا ہے. یہ ہے اصل موضوع آج کا, کہ حکم صدقہ دینے کا کس کا ہے؟ اللہ کا, کہ میری راہ میں خرچ کرو. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اللہ کو قرض حسنہ دو, اللہ کی راہ میں خرچ کرو. حکم اللہ کا لیں گے, طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لیں گے, تب یہ 3 اعمال. دیکھیں میں نے اعمال بتائے کہ آپ نے استغفار کرنا ہے, تو استغفار کیسے کریں گے؟ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے. صلاۃ التوبہ پڑھنی ہے, کیسے پڑھیں گے؟ کوئی اپنا طریقہ ایجاد کریں گے, کوئی پیر کا طریقہ لیں گے, تو پھر کیوں مت ماری گئی ہے ہماری؟
جب صدقہ کرنے کی باری آتی ہے تو آپ اپنی منمانی شروع کر دیتے ہیں۔ تو صدقہ بھی ویسے جیسے استغفار اللہ کے نبی سے لیا ہے، صلاۃ التوبہ اللہ کے نبی سے لی ہے، یعنی نماز اللہ کے نبی سے لی ہے، تو بین ہی حکم جو ہے استغفار کرنے کا وہ اللہ کا ہے، نماز پڑھنے کا حکم اللہ کا ہے، تو صدقہ کرنے کا حکم اللہ کا ہے۔ ہم نے استغفار کا طریقہ بھی اللہ کے نبی سے لیا، نماز کا طریقہ بھی اللہ کے نبی سے لیا، تو صدقے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لیں گے۔ سب سے افضل صدقہ کیا ہے کہ اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرنا۔ نفلی صدقہ سب سے بڑا کیا ہے؟ اپنے اہل و عیال کے اوپر، اپنے بیوی بچوں کے اوپر، اور وہ لوگ جو آپ کے زیر کفالت ہیں، یعنی جس گھر میں آپ رہتے ہیں، جو لوگ آپ کے زیر کفالت ہیں، جن کے آپ ذمہ دار ہیں، ان کے اوپر خرچ کرنا سب سے افضل صدقہ ہے۔ مہمان کو کھانا کھلانا سب سے افضل ہے۔ لنگر چلانا، کھانا کھلانا، پلانا، یہ نفلی صدقے کے اندر سب سے افضل ہے۔ یہ آپ کے عمل کو چلائے گا نہیں، یہ آپ کے عمل کو اڑائے گا، یہ آپ کے عمل کو پرواز کروائے گا، پر لگا دے گا۔ اگر آپ دیگر جگہوں پہ خرچ کریں گے، کسی مانگنے والے کو دے دیا، کبھی ادھر دے دیا، کسی اس کو دے دیا، اس کا ثواب تو ہوگا، اس کا ثواب تو ہوگا، لیکن روحانیت کی دنیا میں جو ہم چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہوگا، یا عملیات کی دنیا میں جو ہم علاج کرنا چاہ رہے ہیں، رجت کا یا جادو کا یا اپنے دیگر مسائل کا، وہ نہیں پھر ہوتا۔ وہ پھر ہم ذلیل ہوتے رہیں گے، آخر کار آپ مایوس ہو جائیں گے کہ بھائی ملا ادھر سے بھی کچھ نہیں ہے، تو اب شافی کے ساتھ چل رہے ہیں، شافی صاحب کی بات مان کے بھی چل رہے ہیں، تو فائدہ پھر بھی کوئی نہیں ہو رہا۔ غلطی اپنی ہوگی تو بدنام ساتھ مجھے بھی کر دو گے، یہ میں نفع نہیں ہو رہا۔ تو پہلی بات ہم نے کیا سمجھ لی کہ سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا۔ نفلی صدقے کی بات ہو رہی ہے، جو صدقہ واجب ہے اس کے مصارف اور ہیں، وہ ہم اپنے اہل و عیال پہ خرچ نہیں کر سکتے۔ صدقہ جب بھی لفظ میں بولوں گا تو اس کا مطلب ہے نفلی صدقہ، جس کو خیرات کہتے ہیں، سبیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات کیا ہو گئی کہ نفلی صدقہ جب ہم کریں گے تو وہ سب سے افضل کون سا ہے؟ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا، دوست احباب پہ خرچ کرنا، مہمان کو کھانا کھلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسا ہے تو اس کو پانی پلانا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مہمان کے اوپر 1 درہم خرچ کیا، اللہ اس کو 1000 درہم خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جس نے مہمان کی عزت کی اس نے اللہ کی عزت کی۔ آپ کے در پہ کوئی کھانے کے لیے آ جاتا ہے تو آپ یہ سمجھو یہ مہمان نہیں ہے، یہ تو اللہ آیا ہے، اس کے پیچھے اللہ ہے، میرا مہمان آج اللہ ہے، تو میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ سامنے کھانے والے کو نہ دیکھو، اللہ کی رضا کو دیکھو کہ اللہ کی رضا کدھر ہے۔ تو جس نے 1 درہم جو ہے وہ خرچ کیا، اس کو 1000 درہم خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ جس نے مہمان کی تعظیم کی، مہمان کی عزت کی، تو اللہ رب العزت کی اس نے عزت کی، اس نے اللہ رب العزت کا جو ہے وہ احترام کیا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مہمان کسی گھر میں داخل ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس گھر میں 1000 رحمتیں نازل کرتا ہے، 1000 برکتیں نازل کرتا ہے، اور 1000 شہداء کا ثواب اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ نے جو مہمان آتا ہے یہ رحمت بن کر آتا ہے۔ جیسا خانقاہ میں دیکھیں لوگ ہماری محفل میں آتے ہیں، مجلس میں آتے ہیں، ذکر کے لیے آتے ہیں، کوئی کہیں سے آتا ہے، کوئی کہیں سے آتا ہے، تو یہ اللہ رسول کے مہمان ہیں۔ تو یہ مہمان ہیں، کوئی آ کے پانی پیتا ہے، کوئی اپنا دکھ سناتا ہے، کوئی کھانا کھاتا ہے، کوئی چائے پیتا ہے، تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ صدقہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے مہمانوں کو کھلایا جا رہا ہے، پلایا جا رہا ہے، اور جو ان کے روحانی معاملات ہیں پھر ان کو بتایا جا رہا ہے، ان کی روح کو بھی سیراب کیا جا رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مہمان کسی گھر میں داخل ہوتا ہے تو اللہ اس گھر کے اوپر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 1000 برکتیں نازل فرماتا ہے، اور مہمان نوازی کا یعنی میزبان کو 1000 شہیدوں کا یعنی شہداء کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میزبان کے اگر گناہ اتنے ہوں جتنا زمین و آسمان کے درمیان میں خلا ہے، یا میزبان کے گناہ اتنے ہوں جتنے درختوں کے پتے ہیں، یا میزبان کے گناہ اتنے ہوں جتنے ریت کے ذرے ہیں، یا میزبان کے گناہ اتنے ہوں جتنے سمندروں کی جھاگ ہے، پانی کے قطرے ہیں، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
یعنی ایک مہمان کو آپ نے کھانا کھلایا، سارے گناہ آپ کے معاف ہو گئے، 1000 رحمتیں، 1000 برکتیں نازل ہوئی۔ اب ذرا میں بات کو یہاں روک رہا ہوں، اب جو تیرا وظیفہ رکا ہوا ہے یہ چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ اب جو تیرے معاملات رکے ہوئے ہیں یہ چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ بات اللہ والو یہ ہے کہ ہمارے دل میں حضور کا پیار بٹھایا ہی نہیں گیا، ہمارے دل میں بٹھایا گیا کہ میرے بزرگوں نے دسیا ہے، میرے مرشد نے دسیا ہے۔ اللہ والو مرشد تو وہ ہوتا ہے جو حضور کی نوکری کرتا ہے۔ مرشد نے اپنے ساتھ نہیں جوڑنا، مرشد نے مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنا ہے، حضور کی غلامی میں لے کر جانا ہے۔ اور ادھر آج کیا ہم نے کام بنایا ہوا ہے کہ لوگ مخلوق کو اپنا غلام بنانے کے لیے ان کو ہپناٹائز کر کے ان کا ذہن جو ہے وہ باندھ دیا جاتا ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ جانوروں کی طرح بس یہی لگے ہوئے ہیں کہ جی یہ میرے مرشد نے کہا، یہ میرے مرشد نے کہا۔ ان کو اتنی بھی سمجھ نہیں آتی کہ جو میرا مرشد کہہ رہا ہے کیا یہ شریعت کے عین مطابق ہے، اتنا ان کا ذہن جو باندھ دیا جاتا ہے۔ تو آج یہ ایک کے ساتھ نہیں ہے، ساری امت کے ساتھ یہ رونا بنا، اللہ کلی جن کو اللہ نے بچایا ہوا۔ تو جس نے مہمان کی مہمان نوازی کی، یعنی جس گھر کے اندر مہمان داخل ہوا اس گھر کے اوپر 1000 رحمتیں، 1000 برکتیں اور 1000 شہداء کا ثواب۔ پھر میزبان کے جتنے بھی گناہ ہوں گے، جتنے بھی کثرت سے بھی گناہ ہوں گے، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ میزبان کے لیے جنت میں ایک شہر بسائے گا۔ پھر بات یہاں پہ بھی ختم نہیں، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مہمان کی عزت کی، تعظیم کی، یعنی اسے کھلایا پلایا سلایا، یعنی جو اس کی ضرورتیں ہیں وہ پوری کی، تو اللہ رب العزت 70 انبیاء علیہ السلام کا ثواب عطا فرمائے گا، 70 انبیاء علیہ السلام کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اللہ بولے جب آپ خیرات کرو تو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، پیاسا ہے اس کو پلاؤ۔ جب یہ کام کرو گے تو آپ کی روحانیت چلے گی۔ میں نے یہ فکرہ بولا کہ آپ چلو گے نہیں، آپ اڑو گے، آپ کو اللہ پرواز کروائے گا، یعنی وہ سفر جو سالوں میں طے ہونا ہے اللہ لمحوں میں وہ طے کروا دے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے پاس کوئی مہمان آتا تو اس وقت امیر المومنین بھی تھے، آپ کے پاس خدام بھی تھے، سرکاری ملازم بھی تھے، یعنی عملہ بھی تھا۔ تو جب کوئی مہمان آ جاتا تو آپ سب کو روک دیتے کہ آپ بیٹھ جاؤ، اس کی خدمت میں خود کروں گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ امیر المومنین کہ ہم غلام موجود ہیں، یہاں پہ خدمت کرنے والے موجود ہیں، تو آپ جو ہے وہ سامنے تشریف فرما ہوں، آپ امیر المومنین ہیں، یعنی مسلمانوں کے آپ بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، تو ہم جب ہیں یہاں پہ خدمت کرنے والے خدمتگار، تو آپ تشریف فرما ہوں مہمان کے ساتھ۔ آپ فرماتے کہ نہیں میں خدمت خود کروں گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ امیر المومنین خدمت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات سنی ہے کہ جب مہمان آتا ہے تو فرشتے اس کی تعظیم میں کھڑے رہتے ہیں۔ جب مہمان آتا ہے تو فرشتے اس کی تعظیم میں کھڑے رہتے ہیں۔ تو عمر کو یہ بات مارتی ہے، عمر کو اس بات کی شرم آتی ہے کہ فرشتے تو کھڑے ہوں اور عمر بیٹھا رہے، عمر بیٹھا رہے، اس لیے میں بیٹھ نہیں سکتا، میں کھڑا رہوں گا اور مہمان کی خدمت جو ہے وہ میں خود کروں گا۔ تو اللہ بولو جب مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور روحانیت میں خرچ کرنا ہے تو روحانیت کے اندر ہم کس کو ترجیح دیں گے؟ کھانے کو، پلانے کو، یا کوئی اور کوئی ضرورت ہے؟ اب آپ کو ساری کہانی بھی آج سمجھ آ جائے گی کہ خانقاہی نظام کے اندر لنگر کیوں چلتا ہے۔ اب سمجھ آ گئی بات؟ خانقاہی نظام کے اندر کسی بھی خانقاہ میں آپ جائیں دنیا بھر میں، وہاں محفل ہوگی، محفل کے بعد لنگر ہوتا ہے۔ مسجد میں آپ 40 سال سے جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں یا کوئی اور نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یا 5 وقت کی نماز بھی وہاں پڑھتے ہیں، کبھی مولوی نے آپ کو پانی کا گھونٹ بھی پوچھا ہے؟ روٹی تو بڑی دور کی بات ہے، وہ اپنا بتاتا ہے کہ میرے بیوی بچوں کا گزارا نہیں ہو رہا، میری تنخواہ تھوڑی ہے، بجلی کا بل نہیں دیا جاتا، پنکھا جل گیا پنکھا لینا ہے، صفے نہیں ہے صفے لینی ہے، موٹر جل گئی ہے موٹر بنوانی ہے، ایمپلیفائر جل گیا ایمپلیفائر لینا ہے، ٹوپیاں ختم ہو گئی ہیں پیسے دے دو ٹوپیاں لینی ہیں، یا بجلی کا بل ادا کرنا ہے، وہ اپنا ٹوپی آگے پھیر رہے ہوتے ہیں یا آگے رومال پھیر رہے ہوتے ہیں، اسے اپنا سارا پتا ہے، آئی جاؤ تے دئی جاؤ، آندی یاری کچھ نہ کچھ لئی جاؤ تو جاندی یاری کچھ نہ کچھ دئی جاؤ۔ اس کا نام ہے مولویت، اس کا نام کیا ہے؟ مولویت۔ تو اللہ جو صوفیزم ہے
کیا ہے؟ جو صوفیزم ہے، صوفیہ کے ہاں کیا ہے، اولیاء اللہ کے ہاں کیا ہے کہ تم بھوکے آؤ، چاہے کچھ بھی نہ لے کر آؤ، اور یہاں سے جھولیاں بھر کر لے کر جاؤ۔ اللہ علیہ، اس لیے انبیاء علیہ السلام کے پاس کسی بھی نبی کی آپ بات کر لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کریں یا سیدنا آدم علیہ السلام کی بات کریں، تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت مطہرہ چلی آ رہی ہے کہ جب آپ کے پاس مہمان آ گیا، اگر کوئی مال خرچ کرنے کے لیے نہیں تھا تو انبیاء علیہ السلام نے ادھار پکڑ کے قرض لے کے مہمان نوازی جو ہے وہ کی ہے۔ اس طرح تمام اولیاء اللہ اگر ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے تو وہ قرض کے ساتھ بھی جو ہے لنگر بند نہیں ہونے دیتے، مہمان کی ضرورتیں جو ہیں انہیں پسے پشت نہیں ڈالتے، ٹھیک ہے؟ اگر پاس مال نہیں بھی ہے تو وہ قرض پکڑ کے مہمان نوازی کرتے ہیں۔ کیوں؟ مہمان نوازی کے بغیر روحانیت نہیں چلتی، خانقاہی نظام نہیں چلتا۔ فقیری کی جو حفاظت ہے، ولایت کی جو حفاظت ہے، وہ مہمان نوازی سے ہوتی ہے، وہ صدقہ خیرات سے ہوتی ہے، مہمانوں کی مدد کرنے سے ہوتی ہے، مہمانوں کا استقبال کرنے سے ہوتی ہے، مہمانوں کی ضرورتیں پوری کرنے سے ہوتی ہے۔ تو یہ ولایت کی محافظ ہے خیرات۔ اس لیے خانقاہی نظام کے اندر دنیا بھر میں جہاں پہ بھی آپ جائیں گے آپ کو کیا ملے گا؟ لنگر۔ آنے والوں کا دکھ سنا جائے گا، جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں گے، انہیں کھلائیں گے بھی، پلائیں گے بھی، اور ان کو سلائیں گے بھی، ان کی خدمت بھی کریں گے۔ آپ کو یہ سارا نظام کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں نہیں ملے گا، کسی اور تنظیم کے پاس نہیں ملے گا۔ اس لیے پھر جو قرب، جو محبت، جو پیار اولیاء اللہ کے پاس اللہ کا ہوتا ہے، پھر وہ کسی اور کے در سے نہیں ملتا۔ تو اگر آپ کا تعلق اولیاء اللہ کے ساتھ ہے تو آپ نے وہی کام اپنے گھر میں بھی کرنے ہیں جو مرشد کی خانقاہ میں ہو رہے ہیں۔ جہاں جہاں آپ وابستہ ہیں، آپ دیکھیں کہ دنیا بھر کی خانقاہوں میں کیا ہوتا ہے؟ لنگر چل رہا ہے، مہمان نوازی ہو رہی ہے۔ اپنے گھر میں بھی وہ عمل لے کر آؤ گے تو تمہارے گھر میں بھی روحانیت ویسے ہی آئے گی جیسے خانقاہ میں روحانیت ہے، کیونکہ تمہاری مطابقت ہو جائے گی۔ جب مطابقت ہی نہیں ہے تو پھر عمل نفع نہیں دے گا، عمل نفع نہیں دے گا۔ کوئی ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ جس کو بھوک کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، بھوک ہے، اس کی بھوک کا کوئی انتظام کرو۔ کوئی پیاسا ہے، اس کو پانی پلاؤ، یا کسی کی اور ضرورت ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ تو آج جو میں نے بات سمجھائی ہے وہ یہ کہ روحانیت میں آگے بڑھنا ہے اور بڑھتے ہی جانا ہے تو دو طرح کا صدقہ کریں گے، اور صدقہ ویسے کریں گے جیسے اللہ نے حکم دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ امت کو عطا کیا۔ یہ نہیں ہوگا کہ حکم اللہ کا اور طریقہ میرے پیر کا۔ وہ پیر ہی نہیں ہے جو نبی کے طریقے سے جو ہے وہ دور ہے۔ وہ کیسا پیر ہے؟ وہ کیسا حضور کا غلام ہے جس نے اپنے طریقے بنا لیے ہیں؟ وہ حضور کا غلام نہیں ہے۔ حضور کے غلام کی نشانی یہ ہے، وہ آقا کی بات کرے گا، اپنے مولا کی بات کرے گا، اپنے مرشد اور ہادی کی بات کرے گا کہ میرے مرشد، میرے آقا کا یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ چلنا چاہیے۔ تو اس کی خوشی مرشد کا طریقہ چلانے میں، آقا کا طریقہ چلانے میں ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ چلانے میں ہوگی، نہ کہ کوئی اپنا طریقہ بنا لینا۔ تو اللہ جو اپنے طریقے بناتے ہیں ان کا ولایت کے ساتھ، حضور کے پیار کے ساتھ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دعوے وہ کر سکتے ہیں، اللہ نے ان کو زبان دی ہے، دعوے تو وہ کر سکتے ہیں۔ تو پہلا صدقہ ہم کون سا کریں گے؟ کھانے کا، مہمان نوازی کریں گے، گھر میں لنگر چلائیں۔ کوئی دن ایک جو ہے وہ مختص کر لیں، اس دن چاہے آپ ایک بندے کو کھانا کھلاؤ۔ جب تمہارے گھر سے کوئی کھاتا رہے گا انشاءاللہ اللہ تمہیں مرتے دم تک کھلاتا رہے گا، تمہاری نسلوں کو بھی کھلاتا رہے گا۔ جس دن اللہ والا تمہارے گھر سے کوئی بھوکا چلا گیا، سمجھ لو بس اگلے لمحے تمہارے گھر میں بھوک نے ڈیرے ڈال لینے ہیں۔ پھر کوئی تویز دھاگا کام نہیں آنا، کوئی صدقہ خیرات کام نہیں آنا۔ پھر جب سنی جائے گی سو سنی جائے گی، کب سنی جائے گی یہ تو پھر اللہ ہی جانتا ہے، یا جو اس کڑکی میں آیا پھر وہی جانتا ہے۔ جب تک تمہارے در پہ لنگر چلتا رہے گا تمہارا گھر بھی بستا رہے گا۔ بے نہیں جو روحانیت کی دنیا میں ہے، جب تک وہ اپنے ہاتھوں سے خیرات کرتے رہیں گے، یعنی مال کا صدقہ کرتے رہیں گے، اعمال کا صدقہ بھی کرتے رہیں گے، اللہ ان کا مال بھی بڑھاتا رہے گا اور اللہ ان کو اعمال کے اندر بھی بڑھاتا رہے گا۔ اب میں دو مثالیں دیتا ہوں اور آج کا مضمون مکمل ہو چکا۔ میں نے کیا بات کہی ہے، کہاں میں نے بات آ کر چھوڑی ہے کہ روحانیت میں آپ نے ہاتھ نہیں روکنے۔ یہ دو ہاتھ، میں بار بار یوں کہہ رہا ہوں، دو ہاتھ ہے، ایک سے آپ مال کا صدقہ اور ایک سے اعمال کا صدقہ۔ اور صدقہ حکم کس کا ہے؟ خیرات کرنا۔ اللہ کا طریقہ کس کا ہوگا؟ کملی والے کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ
فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبی شریف میں گیا تو وہاں پہ ایک بدو جو ہے وہ سوال کر رہا ہے روضہ رسول پہ کھڑا ہو کے کہ اے اللہ، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے در کو دیکھ میں اس در پہ حاضر ہوا ہوں جس در سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ تو سورت اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورت اخلاص کی 4 آیت مبارکہ ہیں۔ اے اللہ، ان 4 آیات مبارکہ کی حرمت کے صدقے تو مجھے 4000 درہم عطا فرما دے۔ اب اللہ والو لینے کا طریقہ دیکھو، پہلے وہ کیا اللہ کو سنا رہا ہے کہ یا عرض کر رہا ہے رب کی بارگاہ میں کہ یا اللہ، یہ نہ دیکھ کہ میں کون ہوں، یہ دیکھ میں آیا کتھے ہاں۔ تو اللہ بولو، یہی میں کہتا ہوں کہ ناچنے کا بھی چج ہوتا ہے، مانگنے کا بھی چج ہوتا ہے۔ منگنا آندا ہوئے تو بندہ ولی بن جاندہ ہے، تو جے منگنا نہ آندا ہوئے تو بندہ فقیر بن جاندہ ہے، در در تے منگدا ہے۔ جس کو مانگنا صحیح کامل طریقے سے آ جاتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے؟ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اسے یہ راز سمجھ آ جاتا ہے کہ مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ اور جس کو یہ راز سمجھ نہیں آتا وہ بکھاری بن جاتا ہے، بندے بندے سے مانگتے ہیں۔ اور جس کو اسی طرح ناچنا صحیح طریقے سے آ جاتا ہے، کامل طریقے سے، وہ بابا بلا بن جاتا ہے۔ اور جس کو ناچنا صحیح طریقے سے، کامل طریقے سے نہیں آتا وہ کنجر بن جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی نہیں؟ یہ اصول ہے۔ تو اب دیکھیں، ان کو مانگنا آ گیا، انہوں نے کیا کہا کہ یا اللہ، میرے اعمال نہ دیکھ، میرے سوال کو نہ دیکھ، یہ دیکھ میں آیا کتھے ہوں، میں آیا کہاں ہوں، میں تیرے محبوب کے در پہ آیا ہوں۔ پھر اب سوال کیا ہے کہ یا اللہ، تو سورت اخلاص کی 4 آیتیں ہیں، قل هو اللہ احد کی 4 آیتیں ہیں، تو ان 4 آیتوں کی حرمت کے صدقے مجھے 4000 درہم عطا کر۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پاس سن رہا تھا تو میں نے اس کو ایسے کہا، میں نے کہا یہ جو تو 4000 درہم مانگ رہا ہے تو نے کیا کرنے ہیں؟ تو نے کیا کرنے 4000 درہم؟ وہ بدو کہنے لگا کہ مجھے 4000 درہم اس لیے چاہیے کہ 1000 درہم کا میرے اوپر قرضہ ہے، تو میں نے قرض اتارنا ہے۔ 1000 درہم میرے گھر کے اخراجات ہیں، جو میں نے ضرورتی ہیں، جو مصارف ہیں جہاں میں نے استعمال کرنا ہے، اور 1000 درہم یہ ہے کہ میرا نکاح ہے، مجھے اس کی ضرورتیں پوری کرنی ہے، یعنی حق مہر جو ہے وہ دینا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 3000، یعنی 1000 درہم کا میرے پہ قرضہ ہے، وہ چاہیے، 1000 درہم کی جو ہے وہ میری ضرورتیں ہیں، 1000 درہم جو ہے وہ میں نے نکاح کرنا ہے، مجھے حق مہر چاہیے۔ کتنے ہو گئے؟ 3000 درہم۔ اور چوتھا جو 1000 ہے، یعنی 1000 درہم ہے، وہ مجھے اس لیے چاہیے کہ میں نے جہاد کے لیے گھوڑا لے کے پالنا ہے، یعنی اس نیت سے گھوڑا خریدنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر میں سوار ہو کے اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا، تو مجھے 4000 درہم چاہیے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس کو ساتھ لیا اور اس کو 4000 درہم جو ہے وہ عطا کر دیے کہ ایک تو آیا ہے، بڑی اونچی جگہ تے آیا ہے، ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تو نے اللہ کو حرمت کا واسطہ دیا ہے سورت اخلاص کا۔ ایک طرف اللہ کی حرمت ہے، ایک طرف کملی والے کی ناموس ہے، تو بھائی 4000 پکڑ تو خوش ہو جا۔ وہ 4000 درہم جو ہے حضور علیہ السلام کے غلام نے، صحابی نے جو ہے وہ عطا کر دی، وہ چلا گیا۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اگلے دن میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو مسجد نبی شریف کے محراب کے اندر مجھے 4 تھیلیاں ملی۔ تو میں نے جب 4 تھیلیوں کو دیکھا تو ہاتف نے، یعنی غائب سے مجھے آواز آئی کہ یہ آپ کی ہیں، آپ یہ وصول کر لیں۔ تو میں نے 4 تھیلیاں پکڑی، ہر تھیلی کو جب میں نے کھولا تو اس کے اندر 4,000 درہم تھے، 4,000 درہم تھے، اور ہر تھیلی کے اندر ایک رکا تھا کہ تو نے ہمارے نام پہ 1000 درہم دیا ہے اور ہم نے تجھے 1000 درہم کے اوپر 4,000 درہم دیے ہیں۔ ہاں، یہ بات یاد رکھ، یہ صرف دنیا کا معاملہ ہے، آخرت کا ثواب ابھی باقی ہے، آخرت کا ثواب ابھی باقی ہے۔ تو اللہ جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے، جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتیں پوری کرو گے، خاص طور پہ خانقاہی نظام کے اندر، روحانیت کے اندر جو دکھی آئیں ان کا دکھ دور کرو گے، ان کے مسائل کو سنو گے، ان کو کھلاؤ گے، ان کو پلاؤ گے، تو تمہاری روحانیت جو ہے اس کی پرواز ہوگی۔ اب ایک صدقہ ہو گیا مال کا،
اور دوسرا صدقہ اب کس کا ہوگا؟ اعمال کا. یعنی دو طرح کا صدقہ دینا ہے. دو پر لگیں گے تو ہماری پرواز ہوگی، ورنہ وظیفے پڑھ پڑھ کے مر جاؤ گے، اجڑ جاؤ گے، بھنور میں پھنس جاؤ گے. تمہیں زمانے میں کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا. جب تک تمہارے پر ہی نہیں ہے تم پرواز کیسے کر سکتے ہو؟ جب تک تمہارے پر ہی نہیں ہے تم پرواز کیسے کر سکتے ہو؟ تو اب ایک پر تو ہم نے لگا دیا، میں نے سمجھا دیا آپ کو مختصر وقت کے اندر. دوسرا پر کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی سائل سوال کرتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں اللہ کو کون ہے قرض حسنہ دینے والا؟ اللہ کو کون ہے قرض حسنہ دینے والا؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ کسی بھی سائل کو سوال کرتے دیکھتے تو آپ باواز بلند پڑھنا شروع کر دیتے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر آپ فرماتے کہ جس کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ ان کلمات کو پڑھ کے حضور کی امت کو بخش دے، یہ قائم مقام ہو جائے گا، یہ قائم مقام ہو جائے گا. اب یہ ایک صدقہ اب کس کا شروع ہو گیا؟ اعمال کا. پہلے ہم نے کس کا دیا ہے؟ مال کا. اب یہ ہو گیا اعمال کا. اب آپ نے اعمال کا صدقہ کرنا. آگے دیکھیں، حضرت سمرقندی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا خواب کے اندر کہ وہ جنت کے باغوں میں جو ہے وہ ٹہل رہا ہے، بڑے مزے کر رہا ہے. اور جب میں نے اسے سوال کیا تو یہاں کیسے پہنچ گیا؟ یہ مقام تو انبیاء علیہ السلام کے بعد شہداء، صدیقین، اولیاء اللہ کا ہے، تجھے یہ مقام کیسے مل گیا؟ تو اس نے کیا کہا کہ میرے اعمال تھوڑے تھے. جاتے رہی گا، بڑا قیمتی فکر ہے. اصل موضوع آج یہی ہے، میرے اعمال بہت تھوڑے تھے، میں تو اس مقام کو چھو بھی نہیں سکتا تھا. سمرقندی رحمہ فرماتے ہیں تو کیسے پہنچ گیا؟ وہ کیا کہنے لگا کہ میں جتنے اعمال کرتا تھا، میری عادت یہ تھی دنیا میں کہ میں رات سونے سے پہلے ان کا لنگر چلا دیتا تھا. یعنی جتنا درود پاک پڑھا ہے، استغفار کیا ہے، تسبیحات کی ہیں، کلمہ شریف پڑھا ہے، یا جو بھی اعمال کیے وہ سب کے سب میں حضور کی امت میں تقسیم کر دیتا تھا، ہدیہ کر دیتا تھا، صدقہ کر دیتا تھا. تو اللہ نے اس صدقے کی برکت سے مجھے وہ مقام دے دیا ہے جو انبیاء علیہ السلام کے بعد والا مقام ہے. یعنی شہداء کا ہے، صدیقین کا ہے، اولیاء اللہ کا ہے. یعنی جو لوگ اتنی عبادتیں اور قربانیاں دے کے دنیا سے جاتے ہیں ان کو وہ مقام ملتا ہے. اور مجھے وہ مقام صرف کس بات پہ مل گیا ہے کہ میں نے اعمال کر کے جیب میں نہیں ڈالے، میں نے اعمال کر کے اپنی ذات تک نہیں رکھے، یا میں اعمال کر کے بھول نہیں گیا. جب میں رات کو سونے لگتا تو میں اعمال کر کے ساری امت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تقسیم کر دیتا. یہی اللہ والو ہم آپ حضرات کو سمجھاتے ہیں کہ وہ تمام اعمال جو دن بھر میں آپ کرتے ہیں، جو کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں، سارے کا سارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہلے ہدیہ کیا کریں، پھر سویا کریں. اور اس کا طریقہ پہلے بھی میں سمجھا چکا ہوں کہ پہلے اللہ سے مور لگواؤ کہ یا اللہ میں نے جتنے بھی آج اعمال کیے ہیں محض تیری توفیق سے کیے ہیں، تو اپنے فضل سے قبول فرما لے. توفیق بھی تیری تھی، تو اب اپنے فضل سے قبول فرما لے. جب قبولیت کی مہر لگوا لی، ربنا تقبل من، مہر لگوا لی، اس کے بعد وہ تمام اعمال جو ہے شافیہ روحانی لنگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جمع کروا دے. اس کے بعد حضور جانے تو حضور کا کام جانے، پھر مشورے نہیں دینے، پھر مشورے نہیں دینے. میں بار بار سمجھاتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار یعنی بارگاہ رسالت انتہائی حساس معاملہ ہے. یہاں ٹک ٹک، یہاں بک بک اور یہاں لمبی چوڑی کلام نہیں کرنی. کوئی لفظ، کوئی فکرہ آپ کے منہ سے غلط نکل گیا، کہیں کے کہیں چلے جاؤ گے. یہاں خاموشی ہے، جتنی بات آپ کو سمجھائی جا رہی ہے بس اتنی کرنی ہے. جو باتیں کرنی ہیں، جو کلام کرنا ہے، گلے شکوے کرنے ہیں، راز و نیاز کرنی ہے، اللہ سے کرو، اللہ سے کرو. کوئی اونچ نیچ بھی ہو جائے گی، کوئی فکرہ صحیح نہیں بولا جاتا، کوئی لفظ صحیح نہیں بولا جاتا، اللہ کا معاملہ اور ہے. اللہ ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رب بھی ہے، معبود بھی ہے، پھر وہ دوست بھی ہے، پھر وہ دوست بھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ بڑا حساس ہے، بڑا حساس ہے. حضرت باجی بستامی اور جنید بغدادی رحمت اللہ دونوں بزرگان کیا فرماتے ہیں کہ جب حضور کے دربار میں حاضر ہوں تو اپنی سانسوں کے اوپر بھی نگاہ رکھو، اپنی سانسوں کے اوپر بھی نگاہ رکھو. اگر تیرے سانسوں کی ترتیب ٹوٹ گئی، تیرے اعمال کا سلسلہ ٹوٹ جائے گا، سب غارت ہو جائے گا.
सब गारत हो जाएगा। यानी इतना अदब है। तो जितनी बात आपको सिखाई गई है इतनी ही करनी है, अपनी मनमानी नहीं करनी कि कहीं मेरा नाम इस्तेमाल करें कि मुर्शिद पाक ने यूं कहा था, हजरत साहब ने यूं कहा था। हजरत साहब साथ वजाहत भी कर रहे हैं कि पहले आमाल करनी है अल्लाह की तौफीक से, रात को अल्लाह से उनके ऊपर मोहर लगवानी है कबूलियत की, उसके बाद बस इतनी दुआ करनी है कि या अल्लाह जितने भी मैंने आमाल किए हैं ये मैं तमाम अमाल तेरे महबूब अलैहिस्सलाम के शाफिया रूहानी लंगर में जमा करवाता हूँ। आगे फिक्रा क्या बोलना है कि या रसूलुल्लाह कबूल फरमाए, या रसूलुल्लाह कबूल फरमाए। अब ये जब उस लंगर में चले गए, अब आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि उसको या रसूलुल्लाह दे दे, मेरी अम्मा को दे दे, मेरे अब्बा को दे दे, मेरे मुर्शद को दे दे, आपको कोई हक नहीं पहुंचता। देखिए जिस तरह दुनिया भर से जो हमसे लोग मोहब्बत करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो लंगर के लिए खिदमत के लिए पैसा भेजते हैं। उन्हें भेजने के बाद समझ है कि वो पूछते नहीं है कि आपने कहां खर्च किया, क्या उन्हें वो क्या है, वो हमारे ऊपर एतमाद करते। अब वो हमें अख्तियार दे देते हैं कि हज़रत साहब हमने ये पैसे आपको दे दिए, अब आगे आप जाने, अपने पे खर्च करें, बच्चों पे खर्च करें, मुरीदों पे खर्च करें, खान पे खर्च करें, लंगर पे लगाएं, आप जाने और आपका काम जाने, हमने ये आपको दे दिए हैं। तो देखिए अब हमारा ताल्लुक मोहब्बत का उनके साथ और बढ़ता है और बढ़ता है। हमें होता है कि फलां भी खिदमत भेजता है, फलां भी खिदमत भेजता है, हमारे दिल से दुआएं निकलती हैं, उनको हमें दुआएं देने की करवाने की कहने की ज़रूरत भी नहीं है। अल्लाह ना करे ये जो हमें खिदमत भेजते हैं या हमें हमारे साथ ताउन करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उनके दिल में फ़िक्रें हमारी डाल देता है। इनमें से खुदा ना खासा कल कोई ये हमें फ़ोन करके कहे जो मैंने आपको परसों 500 रुपया भेजा था उसका आपने क्या किया है, ज़रा जागते रहिएगा। अल्लाह ना करे कोई ऐसा करे, हमें कोई फ़ोन करे, कोई मैसेज करे, यहाँ कोई आ जाए, वो आके कि हज़रत साहब मैं फ़लाँ दिन आपके पास आया था, मैंने जाते हुए आपको 500 रुपया या 5000 रुपया दे गया था, वो उसका मुझे हिसाब दे दें। तो फिर शाफी क्या कहेगा कि पाओ लम्मा इनो पाओ लम्मा, तो 5000 इसके मुंह पे मारो और इसको खानका से निकाल दो। करूंगा ना ये वाला सलूक, यानी जो मेरे से हो सकेगा मैं करूंगा, बेइज्जत करने की कोशिश करूंगा कि मैं तेरे 5000 का जो है वो मोहताज हूं, ये पकड़, मेरे से हिसाब ना दिया जाता है, ना हम हिसाब करने वाले हैं। तुमने हमें दिया या खानका को दिया, अल्लाह के नाम पे दिया, बात खत्म हो गई। तो मुझे गुस्सा आना या मेरा ये रद्द अमल होना फितरी होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो अल्लाह बस इस बात को जहन में रखना है कि जब आपने लंगर के अंदर अपने आमाल जो है वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम को हदिया कर दिए, तो फिर आपने सवाल नहीं करना कि मेरी अम्मा नू भी दे दो, तो मेरे अब्बे नू भी दे दो, तो मेरी खाला नू भी दे दो, मेरी फलान जो है वो अजीजा फोत हो गई हैं उनको भी दे दो, मेरे मुर्शिद को भी दे दो। जब जमा करवा दिया तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने अपने महबूब को तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। फिर उनका लंगर जो है वो तमाम जहानों की तमाम मखलूकात के लिए चलता है। फिर मालिक जाने और मालिकों का काम जाने। जिस तरह मैंने अपनी मिसाल दी कि हमारे पास जितना पैसा आता है हम उसी पैसे में बिजली के बिल भी दे रहे हैं, ज़रूरतें भी पूरी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं, तो लगा रहे हैं। यानी कि हमारी ये जो कुल कायनात है छोटी सी, हम इसको चला रहे हैं। तो हुजूर बड़े हैं, उनकी कायनात भी बड़ी है, वो अपने हिसाब से चला भी रहे हैं। तो जिस तरह हम किसी का मशवरा बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसे ही कोई मशवरा आप खुदा न खासा उधर दे बैठोगे तो वो कहेंगे तो कुछ नहीं, पर तेरी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। मैंने अपना तो बता दिया ना, क्योंकि मैं तो हूं कमी छोटा आदमी हूं, तो मैंने अपने गुस्से का भी इजहार कर दिया कि मैं उसके पैसे भी मुंह पे मारूंगा और उसको मैं कहूंगा लम्मा भी डालो, इसको खानका से भी निकालो। यानी मैं सारा अपना कमीनापन जाहिर करूंगा, क्योंकि मैं छोटा हूं। लेकिन वो तो बहुत बड़े हैं, वो तो बहुत बड़ी हस्ती है, वो इस तरह की बात माज़अल्लाह नहीं करेंगे, वो खामोश हो जाएंगे, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अल्लाह तुझे नहीं छोड़ेगा, अल्लाह तुझे नहीं छोड़ेगा। तो ये मैंने तरबियत भी कर दी है, क्योंकि हम आपको उस बारगाह में पहुंचाना चाह रहे हैं जो बारगाह बड़ी हसास है, तो उसके बारे में बताना भी हमारा फर्ज है। तो मैंने अपनी एक मिसाल दे के अपना कमीनापन भी बता दिया कि हम छोटे लोग हैं, हम इस तरह की हरकतें करेंगे, लेकिन वहां ये बात नहीं सोचनी, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अल्लाह फिर तेरा कुछ नहीं छोड़ेगा, अल्लाह तुझे नहीं छोड़ेगा। इसलिए जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आमाल को हदिया कर दिया, फिर मेरे कमली वाले जाने तो उनके काम जाने, वो उनको कहाँ खर्च करते हैं, किसको कितना अता करते हैं, अल्लाह ने उनको कासिम बना के भेजा है, आदिल बना के भेजा है। वो अदल भी करेंगे और वो खैरात भी करेंगे। तो अल्लाह जब ये दो आमाल करोगे,
ٹھیک ہے، ایک مال والا صدقہ اور ایک اعمال والا صدقہ. تو میں نے کیا کہا کہ تمہیں دو پر لگ جائیں گے. کبھی بھی جو عمل تم کر رہے ہو تمہارا عمل رکے گا نہیں. روحانیت میں اللہ اللہ کر رہے ہو تو تب تمہاری منازل طے ہوتی جائیں گی. عملیات کی دنیا میں وظائف کر رہے ہو، چلا کشی کر رہے ہو تو اللہ اس میں بڑھاتا جائے گا، اللہ کا قرب بھی ملتا جائے گا، اللہ کی معرفت بھی ملتی جائے گی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی ہر آنے والے پل میں آپ قریب سے قریب ہوتے جاؤ گے. اور وہ دو اعمال جو شریعت سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، جن کا صدقہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، ان میں سے ایک عمل میں نے بتا دیا ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور دوسرا جو طبرانی نے روایت کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو وہ درود پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. امید ہے آپ حضرات کو یاد ہو گیا ہوگا. اگر آپ کو ازبر نہیں ہوا تو آپ نیٹ پہ سرچ کر لیں، گوگل پہ آپ لکھیں درود صدقہ تو وہ سامنے آ جائے گا. تو پھر اس کو آپ نے پڑھنا ہے. درود صدقہ جو ہے آپ کی مالی تنگ دستی کو بھی دور کرے گا، آنے والی بلاؤں مصیبتوں پریشانیوں کو بھی دور کرے گا، ٹالے گا. اور ساتھ کیا ہے کہ آپ کا اعمال کا جو صدقہ ہے اس صدقے کے اندر سب سے بڑا صدقہ یہ ہو جائے گا. تو دو اعمال کا صدقہ جو حدیث میں آیا ہے یا امت کو ہدیہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اس کی میں نے مثال دے کے آپ کو سمجھا دیا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو اعمال کر رہے ہیں میرے بتائے ہوئے یا اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے وہ آپ نے چھوڑ دینے ہیں اور آج سے یہ دو شروع کر لینے ہیں. نہیں بھائی، یہ میں نے سمجھانے کے لیے کہا ہے. یہ دو اعمال وہ ضرور کرے جو کچھ بھی نہیں کر سکتا، جو نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ آپ درود ابراہیم پہلے ہی پڑھ رہے ہیں تو بھائی وہی پڑھتے رہنا ہے. صلی اللہ علیہ محمد استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں تو وہی پڑھتے رہنا ہے. بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ یہ پڑھ رہے ہیں تو یہی پڑھتے رہنا ہے. درود خضری پڑھ رہے ہیں تو یہی پڑھتے رہنا ہے. میں نے صرف بات سمجھانے کے لیے مثال دی ہے کہ جو حدیث میں آیا ہے. جو اعمال نیک اعمال کر رہے ہیں، کیا درود ابراہیم پڑھنے کا ثواب نہیں؟ سب سے افضل درود ابراہیم. کوئی تیسرا کلمہ پورا پڑھ رہا ہے، کوئی چوتھا کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ طارق پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ مزمل پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ حشر پڑھ رہا ہے، کوئی اور سورت پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، حج عمرہ کر رہا ہے، کئی اعمال دنیا کر رہی ہے. تو اس کا یہی مطلب نہیں ہے کہ وہ سارے چھوڑ کے تو یہ دو شروع کر لینے ہیں. میرا عرض کرنے کا یا آج کا بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ ایک ہم نے صدقہ کرنا ہے مال کا، اور مال میں نے کیا بتایا؟ کھانا کھلانا، پانی پلانا، کسی کی ضرورت کو پورا کرنا، خاص طور پہ کھلانا اور پلانا. ایک یہ پر ہے. اور دوسرا پر کیا ہے؟ اعمال. اعمال میں کیا ہے؟ جتنی بھی نفلی عبادات ہیں اس کے اندر جو کچھ بھی آتا ہے. تو یہ دو پر لگا کے ہم عملیات اور روحانیت کی دنیا میں پرواز کر سکتے ہیں. اگر آپ کے یہ دو پر نہیں ہے تو قیامت پہ قیامت تو آ سکتی ہے، آپ کو کوئی شے ملنے والی نہیں ہے. اور دوسری میں نے بات آج یہ سمجھائی ہے کہ جب آپ کا عمل چل رہا ہو، نفع ہو رہا ہو، تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. جتنا شکر ادا کر سکتے ہو شکر ادا کرنا ہے. اور جب عمل رکنا شروع ہو جائے تو پھر استغفار کرنا ہے. یہ بات توجہ کے ساتھ سن لیں، اس کو لکھ لیں یا اتنا کلپ جو ہے یہ ڈاؤن لوڈ بعد میں کر لینا کہ جب عمل چل رہا ہو، تیری پانچوں گیز سر کڑائی میں ہو، تو اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ مجھے امید نہیں تھی کہ میں جادو سے اتنی جلدی نکل آؤں گا. یا اللہ مجھے امید نہیں تھی کہ میں رجت سے اتنی جلدی نکل آؤں گا. یا اللہ مجھے امید نہیں تھی کہ میں بیماریوں سے اتنی جلدی صحت جو ہے وہ پا جاؤں گا، شفا پا جاؤں گا. یا جو مسائل سے اللہ آپ کو نکال رہا ہے اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں نفع ہو رہا ہے، تو اس پہ کیا کرنا ہے؟ شکر 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 شکر. اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، کئی طرح سے شکر اللہ کا ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور جب عمل رکنا شروع ہو جائے، آپ سمجھیں کہ اب وہ نفع نہیں ہو رہا، اپنے اندر بھی جھانکنا ہے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا. اور پھر ان دنوں میں کیا کرنا ہے؟ استغفار کی کثرت کرنی ہے. جب عمل چل رہا ہو تو شکرانہ ادا کرنا ہے، اور جب عمل رکنا شروع ہو جائے تو صلاۃ التوبہ کا اہتمام کرنا ہے.
اور ساتھ صدقہ کرنا ہے اور ساتھ استغفار کی کثرت کرنی ہے. عمل کو دوبارہ چلانے کے لیے یا عمل کے اندر جان پیدا کرنے کے لیے، یا اللہ نہ کوئی کرے کوئی بدبخت، کوئی جادوگر جنات ہیں یا کوئی انسان ہے وہ آپ کے عمل کی تاثیر کو باندھ رہا ہے یا باندھ چکا ہے، اس کو توڑنے کے لیے، کھولنے کے لیے یا اس واردات سے بچنے کے لیے یہ 3 اعمال آپ نے کرنے ہیں: صلاۃ و توبہ کا اہتمام، کثرت سے استغفار اور ساتھ صدقہ. تو وہی عمل دوبارہ چل پڑے گا. آج کے بعد یہ غلطی نہیں کر رہی کہ عمل سے نفع نہیں ہو رہا تھا وہ چھوڑ کر دوسرا عمل شروع کر لیا. اسی بات نے تو امت کا بیڑا غرق کیا ہے. اسی بات سے تو پیروں کی دکانداریاں جو وہ چل رہی ہیں. جب آپ کے پاس ایک ہتھیار آ گیا، آپ کے پاس ایک چھری ہے، اسے آپ سیب بھی کاٹتے ہیں، کیلا بھی کاٹتے ہیں، امرود بھی کاٹتے ہیں، سبزی بھی بناتے ہیں، گوشت بھی بناتے ہیں، کپڑا بھی کاٹتے ہیں، رسی بھی کاٹ لیتے ہیں، تو آپ کو دوسری چھری کی ضرورت ہے؟ تو ہمیں پیروں نے کیا سمجھایا ہے؟ سبزی کے لیے الگ چھری، امرود کے لیے الگ چھری، سیب کے لیے الگ چھری، جاپانی پھل کے لیے الگ چھری، گوشت کے لیے الگ. اور یہی امت یہاں آ کے بے وقوف روتی ہے، حضرت صاحب یہ وظیفہ تو اس کے لیے ہو گیا، اور جڑی کڑی گھر آ کے بیٹھی ہوتا کی کرنا ہے؟ منو چولہے پا دے. ایک ہی وظیفے سے کرنا ہے، سارا کچھ ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے، تو او ذرا منڈیاں دی کوئی نوکری نہیں لگتی، او دے واسطے کچھ دس دو، پھر سوئی گھوم کے وہیں پہ. اچھا او بی بی ایک ہی وظیفے سے سب کچھ ہوگا، اس کے اندر سب کی نیت کر لینی ہے، ایک سے زیادہ وظیفہ نہیں کرتے. اچھا اٹھ کے ہوں اسی جائیے؟ نہیں، میں کہ نہیں، 3-4 دن آئے ہو، رہو، کھاؤ پیو، اتنے رہو، مہمان بنو، چلو رہو اتنے آؤ، پھر یار قسمت یا نصیب پتہ نہیں کدو آنا جی، رہو 4-5 دن اتنے. اچھا جاتے وقت پھر مڑ کے آ جانا. پیر صاحب وہ ہم پوچھنے آئے ہیں، وہ میری چھوٹی دوتی جڑی ہے نا وہ ضد بڑی کر دی ہے، تو او دے واسطے تو کچھ دس دو ہے. یعنی باز نہیں آنا. اب یہ اللہ والو عوام کا قصور نہیں ہے، ان بچاروں کی تربیت ہی ایسی ہوئی ہے. بس اوقات ہمیں بھی غصہ آتا ہے، اور جس طرح میں ابھی بتا کر انجوائے کر رہا ہوں، کبھی ہم انجوائے بھی کرتے ہیں، کبھی غصہ بھی انسان آ جاتا ہے کہ بھائی تجھے ایک بار بات سمجھا دی ہے کہ ایک عمل سے سارے کام نکالنے ہیں، اس کے اندر نیت کرتے جانا ہے. لیکن جب وہ لوگ بضد ہوتے ہیں، پھر وہ مطمئن نہیں ہوتے. تو کیوں نہیں ہوتے؟ ان کی تربیت ایسی ہوئی ہے. ان کو بتایا یہ گیا ہے کہ گوشت کاٹنے کی علیحدہ چھری، جاپانی پھل کاٹنے کی علیحدہ چھری، امرود کے لیے علیحدہ، سیب کے لیے علیحدہ، کیلے کے لیے علیحدہ، انار کے لیے علیحدہ. ان کو سمجھایا یہ گیا ہے کہ ہر کام کے لیے وظیفہ ہوتا ہے، ہر کام کے لیے وظیفہ ہوتا ہے. جب اللہ والو ہم دعا مانگتے ہیں تو ایک دعا کے اندر ہم کتنا کچھ اللہ سے مانگ لیتے ہیں. تو دعا تو ایک ہی ہوتی ہے، سمجھ آ گئی؟ دعا تو ایک ہی ہوتی ہے، بے نہیں. وظیفہ جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، اس کے اندر آپ اپنے تمام مشکلات کی نیت کر لیں گے. جو مشکلات اللہ نے آسان کر دی ہیں ان کو نکالتے جائیں، ان پہ اللہ کا شکر ادا کرتے جائیں. آگے زندگی میں کوئی اور مشکل آ جاتی ہے تو اس کی نیت اس کے اندر ہی کر لینی ہے. تو انشاءاللہ امید ہے آپ حضرات کو آج کا یہ نقطہ تربیت ساری جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ روحانیت کی دنیا میں جب تک لنگر نہیں چلاؤ گے، روٹی کا، کھانے پینے کا، وہ لنگر نہیں چلاؤ گے، اعمال کا یعنی روح کے لیے یہ 2 لنگر نہیں چلاؤ گے. کیونکہ جو انسان ہے وہ 2 عناصر کا مرکب ہے، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح. تو جسم کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ان کی ضروریات کا لنگر چلاؤ گے، اور روح کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ذکر، اذکار، تسبیحات یعنی اعمال کا لنگر جو ہے وہ چلاؤ گے. جب یہ 2 لنگر چلیں گے تو انشاءاللہ العزیز تیرے 2 پر بن جائیں گے. پھر تو ہمیشہ پرواز کرتا رہے گا. تیری پرواز تھوڑی سی سست ہو سکتی ہے لیکن رک نہیں سکتی، ہمیشہ انشاءاللہ تو پرواز کرتا رہے گا، منازل طے کرتا جائے گا. اسی طرح وہ تمام حضرات جو وظائف کر رہے ہیں، یعنی عملیات کی بات کر رہا ہوں، جو عملیات میں وظائف کر رہے ہیں، اپنا علاج کر رہے ہیں، جادو کا، بندش کا، رجت کا، رشتوں کے مسائل کا یا اور تکلیفیں ان کے لیے وظائف پڑھ رہے ہیں، تو جب وہ 2 پروں کے ساتھ اس میدان میں اتریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ان کی قدم چومے گی. اگر شافی کا بتایا ہوا یہ طریقہ سمجھ نہیں آیا تو آج یہ میرا بیان، اس کا لنک یا کسی طریقے سے لکھ لو، ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لو. قیامت پہ قیامت تو آ سکتی ہے، ملنی تجھے کائی شے نہیں ہے سوائے ضلالت کے، سوائے رسوائی کے، اور سوائے خارش والے کتے کی طرح بدتر اور قابل نفرت ہونے کے. ملنی تجھے کائی شے نہیں ہے. کیوں؟ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ میں نہیں کر رہا، یہ روحانیت کے بنیادی اصول ہیں جو آپ تک پہنچا رہا ہوں. یہ کوئی میرے دعوے نہیں ہے یا کوئی میری بنائی ہوئی یہ گدڑ سنگھی نہیں ہے. کیوں؟ ہر
کام کی کوئی بنیاد ہوتی ہے، جس طرح اسلام ہے، اس اسلام کے بنیادی ارکان کیا ہیں؟ 5۔ اب یہ نہ 4 ہو سکتے ہیں تو نہ 6 ہو سکتے ہیں، یہ 5 ہی رہنے ہیں۔ ان کو ہم چھیڑخانی کریں گے تو کیا ہوگا؟ عمارت ساری دڑم نیچے آ جائے گی۔ یہ اب عمارت ہے، اب یہ حال ہے، اس حال کے کیا ہے؟ 4 ستون ہیں۔ اب یہ جو لنٹر ہے یہ 4 ستونوں کے اوپر کھڑا ہے، اس میں سے کوئی ستون نکالیں گے تو عمارت کو نقصان پہنچے گا۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میں اپنا اصول یا اپنی کوئی دھمکی یا اپنا کوئی دھاک نہیں آپ کے اوپر بٹھا رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم روحانیت کی یا عملیات کی بنیاد کو نہیں سمجھیں گے، یا جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ نہیں پوری کریں گے، یا بنیادی جو اصول ہیں ان کے مطابق نہیں چلیں گے، تو ہمیں نفع کم اور نقصان زیادہ ہوگا۔ بس ایک مثال دیتا ہوں، نفع کم نقصان زیادہ ہوگا۔ نماز حکم اللہ کا، طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ جب اللہ کا حکم مانیں گے، نبی کے طریقے پہ نماز نہیں پڑھیں گے تو نفع کم تو نقصان زیادہ ہو جائے گا۔ قرآن پڑھنا حکم اللہ کا، تلاوت کا حکم اللہ کا، طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اب وہ شرائط پوری نہیں ہوں گی تو تلاوت سے نفع کم نقصان زیادہ ہو جائے گا۔ جس طرح اب ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے تو رب فرماتا لا یمسہ الا المطہرون، جو ناپاک ہیں وہ قرآن کو چھوتے نہیں ہیں۔ تو کوئی قرآن کو چھوئے ناپاکی کی حالت میں تو نفع ہوگا یا نقصان؟ نقصان ہوگا، اس نے کیا ہے؟ شرائط پوری نہیں کی۔ یہ بات اللہ والوں میں سمجھا رہا ہوں۔ تو عملیات کی، روحانیت کی جو 2 بنیادی شرائط ہیں وہ میں نے آج آپ کے سامنے کھولی ہیں۔ ان تمام حضرات کے لیے میں نے آج یہ بیان کیا ہے کہ بار بار لوگوں کا یہ سوال آتا ہے کہ حضرت صاحب پہلے ہمیں اعمال سے نفع ہو رہا تھا، اب اعمال سے وہ نفع نہیں ہو رہا، لگتا ہے عمل کسی نے باندھ دیا ہے۔ تو میں نے آج یہ مضمون کھولا ہے کہ عمل کسی نے باندھ دیا ہو، پھر آگے 2 ہو جاتا ہے، انسان نے باندھ دیا ہو، جادوگر نے یا جنات نے باندھ دیا، پریشان نہیں ہونا، یا اس کے دوران کسی شرط کی آپ نے شرط توڑی ہو، شرط کوئی پامال کی ہو، کوئی آپ سے گناہ ہو گیا ہو، غلطی ہو گئی ہو، سستی ہو گئی ہو، یہ مسئلہ کسی بھی طرح کا مسئلہ ہے یا کسی بھی وجہ سے آپ کا عمل سست ہو رہا ہے تو اس پریشان نہیں ہونا، نہ عمل چھوڑنا ہے۔ 3 اعمال آپ نے کرنے ہیں کہ صلاۃ التوبہ کا اہتمام، دن رات استغفار کی کثرت ان دنوں میں بڑھا دینی ہے، اور ساتھ آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ وہی عمل دوبارہ جو ہے وہ چل پڑے گا، اور آپ کے جو 2 پر ہیں اعمال والے اور مال والے، یہ پھر دوبارہ جو ہے وہ پھڑپھڑائیں گے، حرکت میں آئیں گے، اور آپ کی پرواز جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گی۔ ایک یہ بات سمجھائی ہے، دوسری پہ یہ بات سمجھائی ہے کہ اس پرواز کو اور تیز کرنے کے لیے کیا ہے کہ جتنے بھی اعمال دن بھر میں کرے وہ رات سونے سے پہلے شفیہ روحانی لنگر بارگاہ رسالت علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ نے جمع کروا کر سونا ہے، تاکہ ہم اتنا سا عمل کریں اللہ ہمیں ضربیں لگا کے آگے بڑھاتا جائے۔ تو اللہ سونا مجھے بھی آپ کو بھی جو ہے ان تمام اعمال کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں رب کیا فرماتا ہے؟ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ جب قرآن کی اس آیت کو سمجھو گے تو آپ کو کل روحانیت اور آج کا بیان جو ہے وہ سمجھ آ جائے گا۔ وہ تمام حضرات جو بے شک مرد ہیں یا عورتیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کو قرضہ حسنہ دیتے ہیں، اللہ ان کے اجر کو بہت زیادہ بڑھائے گا، یہاں تک کہ اللہ ان کو اجر کریم عطا کرے گا، یعنی اتنا اجر عطا کرے گا کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا میں بھی اللہ نوازے گا اور اللہ آخرت میں بھی نوازے گا۔ یہ صدقات کے فضائل ہیں، صدقات کے نفع ہیں، اور صدقہ میں نے بتا دیا 2 طرح کا ہے، ایک روح کے لیے اور ایک بدن کے لیے۔ تو اللہ ہمیں دونوں طرح کا صدقہ اللہ کا حکم ہے، اور جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کملی والے کا طریقہ ہے اس طریقے پہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہماری پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، بیماریاں جنہوں نے ہمیں پریشان کیا ہوا، گھیرا ہوا ہے، اللہ عافیت سے، خیر سے، اس بمر سے ساری امت کو نکال دے۔ بالخصوص جو بہت پیارے پیارے لوگ ہمیں سنتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اللہ ان کے پیار کے صدقے، ان کے خلوص کے صدقے، ان کی محبت کے صدقے ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ جو دکھی ہیں اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے۔ اللہ سونے نے جن ہمارے متعلقین کو سکھ دیے ہیں اللہ ان کے سکھ میں برکتیں عطا فرمائے۔ گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے حق میں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرمائے، اور جو وہ تمام حضرات ہمارے لیے پیار بھری محبت بھری دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول منظور فرمائے، اور ان کے حق میں ہماری التجاؤں کو بھی قبول منظور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی